بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر مجھے شادی کی رات طلاق دے کر دبئی چلا گیا اور پھر میری ساس نے میرے 12 سالہ دیور سے میری شادی کروا دی۔ شادی کی رات جسے میں بچہ سمجھ رہی تھی، اس نے جو میرے ساتھ کیا سن کر آپ بھی دہل جائیں گے۔ میں حیرت سے سر اٹھائے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات دلہن کے روپ میں بیٹھ کر میں نے تو ہزاروں سپنے سجائے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے سارے سپنے اس طریقے سے چکنا چور ہو جائیں گے۔ میرا شوہر کمرے میں آیا تو روایتی دلہوں کی طرح اس نے کوئی شیروانی وغیرہ نہیں پہنی تھی، اور نہ ہی اس نے مجھے آ کر کوئی پیار ویار کی بات کی کہ اس نے تو کمرے میں آتے ہی مجھے کہا کہ ادھر کیوں بیٹھی ہو، ادھر میرے بستر سے نکلو اور نکلو اس کمرے سے۔ اس سے پہلے کہ میں حیرت کا اظہار کرتی، اس نے کھڑے کھڑے 3 الفاظ بولے اور میری ہستی کو زمین بوس کر دیا۔ شادی کی پہلی ہی رات جب کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتی، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ لیکن جب میرا کوئی قصور نہیں تھا تو پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق کیوں دی تھی؟ یہ میرا وہ سوال تھا جو مجھے کرنے کا پورا حق تھا۔ میں روتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو باہر میری ساس کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس کے بیٹے نے مجھے طلاق دے دی ہے، بغیر کوئی بات کیے، بغیر کسی وجہ کے۔ اب مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آئیں۔ میری بات سن کر میری ساس بھی بہت پریشان ہوئی اور بیٹے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ان کے کمرے سے بہت دیر تک لڑنے کی، بحث کرنے کی آوازیں آتی رہیں، لیکن مجھے ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ میری ہنسی تو میرے شوہر کے ایک لفظ نے زمین بوس کر دی تھی۔ بہت دیر بعد میری ساس باہر آئی اور انہوں نے آ کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ابھی خاموش ہو جاؤ۔ جبکہ میں اس پہ تیار نہیں تھی، میں چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، لیکن انہوں نے مجھے اس حد تک زمانے کی اونچ نیچ سے ڈرایا کہ میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ انہوں نے مجھے زمانے کی سوچ بتائی، اور یہ بھی کہ جس لڑکی کو اسے شادی کی پہلی رات طلاق ہو جاتی ہے اس کو یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا، اس لیے تم خاموش ہو کر میری بات سنو۔ اس وقت تو مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کپڑے تبدیل کرنے کو کہا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ نہ جانے انہوں نے مجھے دودھ میں کوئی نیند کی دوائی ڈال کر دی کہ وہ دودھ پیتے ہی میں سو گئی، اور جب صبح اٹھی تو میرے گھر والے میرے لیے ناشتہ لے کر آئے ہوئے تھے اور میں اپنے شوہر کے کمرے میں ہی تھی۔ میں ساس کے کمرے سے شوہر کے کمرے میں کیسے آئی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری ساس ہی مجھے جگانے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل اپنے گھر والوں کو کچھ معلوم نہ ہونے دینا، دیکھو وہ کتنے خوش ہیں، ان کی خوشی کو گرہن مت لگانا، تم اس گھر کی بہو بن کر ہی رہو گی، بس کچھ صبر کر لو۔ میرا ارادہ ان کی بات ماننے کا بالکل نہیں تھا، لیکن جب بھی میں باہر آئی اور اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ خوش اور مطمئن دیکھا تو میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں ان سے کچھ کہہ سکتی، اس لیے خاموش بیٹھی گئی۔ اور شام کو میرا ولیمہ شوہر کے بغیر ہی ہوا، کیونکہ میری ساس نے بتایا تھا کہ اس کے قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ہے اور اسی کا بلڈ گروپ اس کو ملتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہانیاں سنائی تھیں۔ لوگوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن خاموشی سے ولیمہ بھی کھا کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو میرا شوہر گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا، میرا سابق شوہر مدثر۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ گھر میں ہے، مجھے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے اپنے مستقبل کی فکر تھی، اور مجھے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے کیسے اپنی ساس کی بات مان لی اور اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اور میں ساس کے کمرے میں ہی گئی، کیونکہ میرے کپڑے وہیں رکھے ہوئے تھے۔ جب میں لباس تبدیل کر کے واپس آئی تو میری ساس نے میرے ساتھ جو تجویز رکھی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری ساس چاہتی تھی کہ میں ان کے چھوٹے بیٹے جو کہ 12 سال کا تھا اس سے نکاح کر لوں اور کسی کو کچھ نہ بتاؤں، جبکہ میری نظر میں تو وہ ایک بچہ تھا، اور میں کسی بچے کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ لیکن یہ بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور نکاح کے بعد جب میرا دیور جو اب میرا شوہر بن چکا تھا میرے کمرے میں آیا تو میں حیران اور پریشان رہ گئی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا نام عالیہ ہے اور ہم 3 بہنیں ہیں۔ کیونکہ میں سب سے بڑی تھی اس لیے میرے والدین کو شادی کی بہت فکر تھی، اور کچھ بھی تھا میں تھی بہت خوبصورت، اسی لیے انٹر کرنے کے ساتھ ہی میرے رشتے آنا شروع ہو گئے۔
مجھے شادی سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں ابھی بہت پڑھنا چاہتی تھی اور اپنے والدین کا بیٹا بن کر دکھانا چاہتی تھی، لیکن والدین کی عزت کے آگے مجھے سر جھکانا پڑا، اور جب میرا رشتہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ لڑکا ملک سے باہر ہوتا ہے، اور وہ 2 ہی بھائی ہیں۔ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب تھا اور وہ لوگ ہم سے معاشی حالات سے بہتر تھے، اسی لیے میرے والدین اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ مجھے بھی لڑکے کی تصویر دکھائی گئی جس سے میں بھی قائل ہو گئی۔ اچھا خاصا خوش شکل نوجوان تھا اور ٹھیک ٹھاک کمائی کرتا تھا، اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے تھا؟ لیکن شاید میں غلط تھی۔ سب سے اہم چیز اخلاق اور کردار ہوا کرتا ہے۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ زیادہ وقت میری ساس ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور میری ان سے اچھی خاصی بننا شروع ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے بیٹے جن کا نام مدثر تھا اس کے خواب دیکھنے لگی۔ شاید یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، اور سب سے پڑھ کر جب ہر وقت گھر میں اس کا تذکرہ کیا جاتا تھا اور میرے ساتھ اس کا نام لیا جاتا تھا تو انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ تو جذبات پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ اور جو کچھ ایسا میرے ساتھ وہ ہو رہا تھا، جیسے جیسے شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے میرے دل میں مدثر کے حوالے سے جذبات بڑھتے جا رہے تھے، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان وہ آ چکا ہے پھر تو اور زیادہ عجیب سے جذبات ہو رہے تھے۔ ان کے پاکستان آنے کے تیسرے دن ہی ہمارا نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے وقت میں نے ان کو دیکھا، وہ تصویر سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ تو پھر میری بہنیں اور دوستیں جس طرح مجھے ان کے نام سے چھیڑ رہی تھیں، میرا ذہن اور دل میں جذبات کا جاگنا ایک فطری بات تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد شادی تھی اور 3-4 دن کیسے گزر گئے مجھے کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ آخرکار میں مدثر کے ساتھ رخصت ہو کے گھر آ گئی۔ میری بہنیں چھوٹی تھیں اور مجھے رخصت کرتے ہوئے وہ بہت رو رہی تھیں، اور فطری بات ہے ان سے الگ ہوتے ہوئے مجھے بھی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ شادی کے پہلے دن تمام رسموں کے درمیان میرا شوہر بالکل چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے نہ تو کوئی خوشی کا اظہار کیا، نہ ہی کسی کو کسی بات سے روکا۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ باہر سے آیا ہے، اس لیے اسے یہ رسم بہت عجیب ہی لگ رہی ہیں۔ تبھی کسی نے اسے کچھ کہا، جبکہ مجھے اس کا رویہ تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ کم از کم اسے کچھ تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ مجھے لگا شاید میں اسے پسند نہیں آئی، لیکن ہونا تو ایسا نہیں چاہیے تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، اور جو مجھے ایک نظر دیکھتا دوسری نظر دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ اور آج تو میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ ہر کوئی تعریف کر رہا تھا، لیکن میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جب رخصت ہو کر میں وہاں آئی تو سارے رشتے بھی پلٹ کر میری طرف نظر نہ ڈالی۔ سسرال میں آ کر اس کی ماں نے کوشش کی کہ کچھ رسمیں کر لی جائیں، پر اس نے سختی سے انکار کر دیا اور کہیں چلا گیا، اور مجھے اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرہ بہت اچھی اور خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، اور ہر دلہن کی طرح میرے ذہن میں بھی بہت سے خدشات تھے۔ تو بہت سی باتیں بھی تھیں کہ کیسے میرے ہمسفر مجھ سے بات کرے گا، کیسے میری تعریف کرے گا، اور نہ جانے وہ کس نیچر کا ہوگا۔ ہزاروں طرح کی باتیں اور فکریں دماغ میں سوار تھیں، لیکن جب شوہر کمرے میں آیا تو بالکل عام سے کپڑوں میں تھا۔ مجھے لگا شاید ان کپڑوں میں اس کو ایزی فیل نہیں ہو رہا ہوگا تو تبدیل کر لیا، لیکن دل ہی دل میں مجھے اس چیز کا برا بھی لگا کہ کم سے کم میری خاطر اسی لیے اسے رہنا چاہیے تھا۔ لیکن کمرے میں آنے کے بعد اس نے کوئی سلام نہیں کیا، نہ ہی کسی روایتی طریقے سے بات کی، اور اس نارمل طریقے سے کمرے میں داخل ہوا جیسے اس کو معلوم نہ ہو کہ اس کمرے میں کوئی مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن جب اس نے مجھے بستر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو بڑی حقارت سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور میرے کمرے سے نکلو جلدی۔ میں اس کی بات سن کر حیران پریشان رہ گئی کہ وہ ایسے بات کیوں کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال جواب کرتی یا میں کچھ سمجھتی، اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے بیڈ سے کھڑا کر دیا۔ اور جب میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں، میں نے کیا کیا ہے، میں تو آپ کی بیوی ہوں، تو غصے سے بولا ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اب تک تم میری بیوی نہیں رہی ہو، اس لیے نکلو میرے کمرے سے، اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر کھڑا کر دیا۔ میں جو چند گھنٹوں کی دلہن تھی اور اپنا پور سجا کر اپنے محرم کے لیے بیٹھی تھی، اپنے جذبات، احساسات، ہر چیز اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، اس نے مجھے پل بھر میں 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور کچھ دیر تو مجھے لگا یہ کوئی خواب ہے، لیکن میرا سر سے پاؤں تک سجا ہوا روپ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ سمجھ آتے ہی بے ساختہ میرے آنسو اور چیخیں نکلنے لگی۔ میری آواز سن کر تھوڑی ہی دیر میں میری سانس آ گئی،
اور مجھے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کے بیٹے نے طلاق دے دی ہے، مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، مجھے باہر صوفے پہ بٹھایا، پانی پلایا اور بیٹے کے کمرے میں چلی گئی۔ بہت دیر وہاں بحث کی آوازیں آتی رہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کو کیا کہہ رہی تھی مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ بس صرف ایک دل یہی چاہ رہا تھا کہ کہیں سے ماں مل جائے اور میں گلے لگ کر رخصت کرتے ہوئے، جو ماں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں اور وقتاً فوقتاً اس چیز کا احساس دلاتی رہتی تھی کہ انہوں نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں اس گھر میں بہت خوش رہوں گی۔ میں ان سے اس چیز کا سوال کرنا چاہتی تھی کہ آپ کہتی تھی میں یہاں خوش رہوں گی، لیکن یہاں پہلے دن ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس ماں کی آغوش اور باپ کا کندھا چاہیے تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میری ساس مدثر کے کمرے سے باہر آئیں اور مجھے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ جب میں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے تو مجھے سمجھانے لگیں کہ اس چیز سے تمہاری بہنوں پہ اثر پڑے گا، تمہارے ماں باپ پر بھی ساری زندگی تمہاری سوالیہ نشان بن کے رہ جائے گی، اس لیے خاموش ہو جاؤ اور جیسے میں کہتی ہوں ویسے کرتی رہو۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے زبردستی مجھے دودھ کا گلاس پلایا اور شاید ان کوئی نیند کی دوا تھی کہ میں وہیں ان کے بستر پر سو گئی۔ لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اس سجے ہوئے کمرے پہ بستر میں سو رہی تھی، لیکن کوئی کمرے میں نہیں تھا، صرف میری ساس تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، تمہارے گھر والے تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئے ہیں، اور ہاں یاد رکھنا ان کے سامنے کوئی بات مت کرنا، تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے میرے پاس، مجھے بھی ماں ہی سمجھو۔ انہوں نے مجھے بہت تسلی دلاسے دی اور سر پر کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کروائے اور تیار کروایا۔ میں نے تو دل میں سوچ لیا تھا کہ باہر جاتے ہی میں ماں کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن جب میں باہر نکلی اور ماں اور بہنوں کو میں نے خوشی سے دمکتے ہوئے ان کے چہروں کو دیکھا، اپنے باپ کا مطمئن چہرہ دیکھا، تو میری زبان بند ہو گئی۔ میں کیسے ان سب کی خوشیاں ختم کر سکتی تھی؟ مجھے خاموشی سے انتظار کرنا تھا کہ میری ساس نے میرے لیے کیا سوچ کر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں کسی کو کچھ نہ بتا سکی، اور اس دن ولیمے پر بھی میرے سابقہ شوہر موجود نہیں تھے، اور اس کی غیر موجودگی کی میری ساس عجیب و غریب توجہ سب کو دیتی رہی۔ خدا خدا کر کے ولیمہ ختم ہوا اور میں واپس آئی تو مدثر سامنے بیٹھا تھا، لیکن نہ اس نے میری طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے اس کی طرف۔ سارے احساسات اور جذبات تو کل رات ہی مر گئے تھے۔ میں چپ چاپ ساس کے کمرے میں چلی گئی، اور آج میرا دماغ تھوڑا بہت کام کر رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرے لیے کیا سوچ رکھا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے جو بات میرے لیے کی وہ میرے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پہلے ہی رات طلاق ہو گئی ہے، اس لیے تم پر عدت واجب نہیں ہے، اس لیے کل صبح ہی میں تمہارا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کروں گی اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تم اسی گھر کی بہو رہو گی، اور میرا بڑا بیٹا تو صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہے۔ مجھے ان کی باتیں بہت عجیب سی لگیں، کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا تو صرف 12 سال کا تھا، اور جب میں نے ان سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی چھوٹے کو کوئی اعتراض ہے، اس لیے اگر تمہیں میں واپس بھیج دوں تو تم وہاں جا کر کیا کہو گی، اور پھر طلاق یافتہ لڑکی کی اس معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے یہ تم بہتر جانتی ہو۔ تو پھر تم ہی تو نہیں ہو نا، تمہارے پیچھے 2 چھوٹی بہنیں ہیں، ان کا مستقبل بھی تباہ ہو جائے گا، اور تمہارا کوئی بھائی تو ہے نہیں، تمہارے باپ کے کندھے کب تک تم لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اور نہ جانے انہوں نے مستقبل کا اتنا خوفناک نقشہ کھینچا کہ میں ان کی بات ماننے پہ مجبور ہو گئی، اور دوسرے دن شام کے وقت اس 12 سالہ لڑکے منور کی میں بیوی بن گئی، جو میرے لیے بالکل بچہ تھا، کیونکہ وہ میری چھوٹی بہن جتنا تھا، لیکن اب وہ میرا شوہر تھا، اور اب وہ جو دنیا کی نظر میں میرا شوہر تھا وہ اس دن صبح سویرے واپس جا چکا تھا، اس لیے مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور آج جب میری ساس نے مجھے تیار کر کے منور کے کمرے میں بٹھایا تو مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ آج کسی قسم کی کوئی نروس ہونے والی فیلنگز نہیں تھی، بلکہ پریشانی تھی۔ آج تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں گی، اور وہ کیسا عجیب سا برتاؤ کرے گا، اور وہ تو ابھی اسکول پڑھ رہا تھا، اس کی کیا عمر تھی؟ ان لوگوں نے بڑے کی غلطی چھپانے کی میری شادی کروا دی اور اس کے سر پر مجھے مسلط کر دیا۔ مجھے اس سے بھی ہمدردی ہو رہی تھی۔ جب منور کمرے میں آیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا بات کروں، اور شاید وہ بھی جھجک رہا تھا، اس لیے اس نے آ کر مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ وہ خاموشی سے بستر کے کنارے پر لیٹ گیا۔ مجھے بالکل بھی ایسا موڈ نہیں تھا کہ اس سے کوئی بات کروں، اس لیے میں نے خاموشی سے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور سو گئی۔
آدھی رات کے وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی ہے، اور مجھے عجیب احساس ہوا میرے پاس تو میرا 12 سالہ شوہر تھا جو کہ ایک معصوم بچہ تھا۔ میرا اتنا عجیب حال تھا کہ مجھ سے ہلا نہیں جا رہا تھا، اور میرے دماغ میں بار بار اندھیرے آ رہے تھے، جیسے میں مکمل ہوش میں نہیں تھی۔ اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہو گیا کہ جو کچھ میں رات کو محسوس کر رہی تھی وہ سچ ہی تھا۔ تو کیا میرا 12 سالہ شوہر اس قابل ہے؟ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، اور یہ باتیں میں ساس سے تو نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ اور اسی دن رسم کے مطابق مجھے مکلاوے کے لیے بھی جانا تھا، اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے ماں کے گھر چلی گئی، اور میں ماں کو بھی کچھ نہ بتا سکی، لیکن ان کو محسوس ہو گیا۔ اماں نے بہت دفعہ سوال بھی کیا، لیکن میں خاموش رہی۔ سب نے یہ سمجھا کہ شوہر چلا گیا ہے اس لیے اداس لگ رہی ہے، لیکن میں کب تک ماں کے گھر رہ سکتی تھی؟ 2 سے 3 دن وہاں رہنے کے بعد میں واپس آئی، اور اس رات کو پھر میرے ساتھ وہی سب کچھ ہوا۔ دوسرے دن جب میں صبح اٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ساری رات بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہوں، اور میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ رات کو میری ساس ہی سب کو دودھ ڈال کر دیتی ہیں۔ یقیناً اس دودھ میں کچھ ہوتا ہے، اس لیے میں نے رات کو خود سب کو دودھ ڈال کے دینے کی پیشکش کی، لیکن میری ساس نے سختی سے منع کر دیا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے، اس لیے میں نے وہ دودھ لے لیا اور منور کے گلاس کے ساتھ بدل دیا، اور میں معمول کے مطابق کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی مجھے نیند آ گئی، اور دوسری صبح مجھے یقین ہو گیا کہ میری ساس کچھ غلط ہے، کیونکہ میں نے تو اپنے شوہر کے حصے کا دودھ پیا تھا، تو اس میں بھی نیند کی دوا تھی۔ تو رات میرے ساتھ کون ہوتا ہے؟ یہ سوال اب مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں کس سے مدد مانگتی؟ بہنیں چھوٹی تھیں، ماں باپ سادہ سے لوگ تھے، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ میں نے اپنے حصے کا دودھ سنک میں گرا دیا، لیکن اس رات بھی مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ تو یہ بات میرے لیے پریشانی والی تھی۔ ماں باپ کو بتانے کا مطلب تھا کہ ان کو مزید پریشان کرنا، اس لیے میں نے اپنی دوست سے بات کی، اور اس کے مشورے کے مطابق ایک دن کمرے میں کیمرہ لگا دیا، اور جو میں نے دیکھا وہ مجھے پاگل کر گیا۔ میرا شوہر تو سچ میں ہی بچہ تھا، لیکن رات کو میرے ساتھ کوئی اور ہی ہوتا تھا۔ میں نے دودھ پینا ختم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی رات بے ہوشی ہوتی تھی، نہ جانے کیسے۔ لیکن میں مزید ان کا مہرا نہیں بن سکی، اس لیے وہ ویڈیو اور سب کچھ پولیس کو بتایا۔ اس کام میں میری دوست کے باپ نے میری مدد کی، جو کہ خود ایک اعلیٰ افسر تھے، اور ان کی شکایت پر جب میری ساس اور میرے نام نہاد شوہر کو گرفتار کر لیا گیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ میری ساس تو خود ایک دھندا کرنے والی عورت ہے، اور یہ مدثر اور منور ان کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو صرف ان کے لیے ایک مہرے کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور یہ مختلف شہروں میں مجھ جیسی غریب اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنی بہو بنانے کا لالچ دیتی ہے، اور پھر ایسے ہی ان کا بڑا بیٹا پہلے یا دوسرے دن لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے بلا وجہ، اور وہ پھر اس معاشرے سے ڈرتی ہے، اور جو کچھ نہیں ڈرتی ان کے سامنے شرمندہ ہونے کا ناٹک کرتی ہے، اور اپنے چھوٹے بیٹے سے اس کی شادی کروا دیتی ہے، اور لڑکی اس لڑکی کی بیوی بن جاتی ہے، لیکن روزانہ وہ اس کی قیمت وصول کرتی ہے۔ وہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ کچھ سال لڑکی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کی اصلیت بتا دی جاتی ہے، اور اس کی بہت سی بلو فلم تیار کر لی جاتی ہے، یا پھر وہ اس دلدل سے نہیں نکل سکتی۔ اسے باقاعدہ طوائف بنا کر کوٹھے پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ بہت پلان سے کر رہی تھی، لیکن شاید میں خوش قسمت تھی کہ ابھی تک انہوں نے میری کوئی بلو فلم نہیں بنائی تھی، اور یہ بہت بڑا گینگ ہے جن کی مختلف شہروں میں برانچیں ہیں۔ یہ شہر بدل بدل کر کام کرتے ہیں، اور مدثر کوئی ملک سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسرے شہر میں ایک دوسری عورت کے پاس اس کا بیٹا بن کر گیا ہوا ہے، کسی اور غریب لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں ہے۔ میری نام نہاد ساس کی نشاندہی پر تمام گینگ گرفتار کر لیا گیا، اور میں آزاد ہو کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی۔ اس سب میں مجھے اپنی غلطی لگتی تھی کہ جب اس نے پہلی رات ہی مجھے طلاق دے دی تھی تو مجھے ماں باپ کے پاس واپس آ جانا چاہیے تھا، بجائے ان کی باتوں میں آنے کے۔ لیکن شاید یہی میرے حق میں بہتر تھا کہ اگر میں واپس آ جاتی تو کبھی بھی ایک گینگ پکڑنے نہ دیتی، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔